حي على الفلاح. حضرت عثمان قریش کی ایک اہم شاخ بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے۔ عام الفیل کے چھٹے برس پیدا ہوئے، گویا وہ ہمارے پیارے پیغمبر علیہ السلام سے 6 سال چھوٹے تھے۔ ان کے والد کا نام عفان تھا، جو قریش کے ایک مالدار تاجر تھے۔ جب بنو امیہ کا قافلہ تجارت کے لیے شام جاتا تو حضرت عثمان کے والد عفان کا مال الگ ہوتا، سب سے زیادہ سامان عفان کا ہوتا۔ ایسے ہی ایک تجارتی سفر کے دوران عفان کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے اپنے اکلوتے بیٹے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کثیر رقم اور وراثت چھوڑ دی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت نیک سیرت انسان تھے۔ خاندان بنو امیہ بنو ہاشم کی طرح قریش کا اہم ترین خاندان تھا۔ حضرت عثمان کا قبول اسلام۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق کے دوستوں میں سے تھے۔ انہی کی ترغیب سے آپ نے اسلام قبول کیا۔ آپ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں سے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 1 روز پہلے اور حضرت علی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 1 روز بعد آپ نے اسلام قبول کیا۔ حضرت عثمان کا چچا حکم بن عاص آپ کو بے حد ستاتا تھا اور کہا جاتا ہے کہ اس نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید میں ڈال دیا، ہاتھ پاؤں باندھ دیے اور کہا کہ جب تک تم اپنے پرانے دین پر نہیں آتے تم ایسے ہی رہو گے۔ حضرت عثمان نے جواب دیا، اللہ کی قسم میں کبھی دین اسلام کو ترک نہیں کروں گا۔ ذوالنورین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت رقیہ کا نکاح ابو لہب کے بیٹے عتبہ سے کیا تھا، مگر جب نزول وحی کا آغاز ہوا ابو لہب اسلام کا بدترین دشمن نکلا۔ جب قرآن مجید میں سورۃ تبت یدا ابی لہب نازل ہوئی تو ابو لہب نے اپنے بیٹے پر دباؤ ڈال کر حضرت رقیہ کو طلاق دلوا دی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی۔ ہمارے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عثمان سے کر دیا۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت خوشگوار زندگی گزاری۔ حضرت رقیہ کے ہاں صرف ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام عبداللہ رکھا گیا۔ غزوہ بدر کے موقع پر وہ بیمار تھی، اس لیے ہمارے پیغمبر علیہ السلام نے حضرت عثمان اور حضرت اسامہ بن زید کو ان کے پاس چھوڑ دیا، اور جب پہلا مسلمان فتح کی خبر لے کر مدینہ لوٹا تھا تو اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین ہو رہی تھی، اور ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ کی عمر نے بھی وفا نہ کی اور صرف 2 سال کی عمر میں ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ حضرت عثمان اداس رہتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ان کی اداسی کا سبب پوچھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں یا رسول اللہ۔ کسی پر ایسا صدمہ بھی گزرا ہے؟ لڑکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتقال کر گئی اور قیامت تک میرا اور آپ کا رشتہ دامادی ختم ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عثمان تم یہ کہہ رہے ہو؟ جبریل نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس کی بہن یعنی کہ حضرت ام کلثوم کا نکاح آپ سے کروں۔ نبی علیہ السلام نے اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم کا نکاح بھی حضرت عثمان کے ساتھ کر دیا، اور جب حضرت ام کلثوم کا انتقال ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میری اور لڑکی ہوتی تو میں اس کا بھی نکاح حضرت عثمان سے کرتا۔ اسی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے۔ بحر روما کی خریداری۔ مدینہ میں میٹھے پانی کا صرف ایک ہی کنواں تھا جس کا مالک ایک یہودی تھا، وہ مسلمانوں سے زیادہ قیمت وصول کرتا تھا۔ نبی علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق آپ نے وہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر اپنی مالکیت کا کبھی دعویٰ نہ کیا۔ غزوہ بدر میں حضرت عثمان شریک نہ ہو سکے کیونکہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھی۔ باقی تمام جنگوں میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑتے رہے۔ غزوہ خندق میں بھی آپ نے شرکت کی تھی۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی علیہ السلام نے حضرت عثمان کو ہی سفیر بنا کر روانہ کیا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر طواف کی اجازت مل گئی،
مگر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر طواف کرنے سے صاف صاف انکار کر دیا۔ پھر حضرت عثمان کو مکہ میں ہی روک لیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقام لینے کے لیے بیعت رضوان کی، جس میں نبی علیہ السلام نے اپنے دائیں ہاتھ کو حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دیا تھا۔ 9 ہجری میں جب قیصر روم کے خلاف مسلمانوں نے ٹکر لینی تھی، نبی علیہ السلام نے شام کی طرف لشکر کشی کا فیصلہ کیا۔ آپ نے 10,000 سے زائد فوج کی جمع ضروریات، اسلحہ اور سامان، 1000 اونٹ، 70 گھوڑے اور 1000 دینار نقد نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیے۔ اس موقع پر نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، آج کے بعد عثمان کا کوئی عمل اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفر آخرت کے وقت لوگوں کے اصرار سے منصب خلافت کے لیے 10 مبشرہ میں سے 6 اصحاب جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس شورا نامزد کر دی کہ ان میں سے کسی ایک کو خلیفہ منتخب کر لیا جائے، اور یہ بھی کہا کہ میری وفات کے 3 روز کے اندر بہمی مشاورت سے یہ انتخاب کا فیصلہ ہو جانا چاہیے۔ حضرت طلحہ ان دنوں مدینہ میں نہیں تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر وہ ان ایام میں آ جائیں تو انہیں شریک مشاورت کر لینا، ورنہ ان کے بغیر ہی یہ فیصلہ ہو جانا چاہیے۔ کثرت آراء پر عمل کرنا، اور اگر کثرت آراء برابر ہو جائیں تو عبداللہ بن عمر کو ثالث بنا کر ان سے فیصلہ کرانا، لیکن ان کا خلافت میں کوئی حق نہیں۔ اگر عبداللہ بن عمر کا فیصلہ قبول نہ ہو تو اس فریق کی رائے ماننا جس میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ حضرت عمر کی وفات کے بعد انتخاب کا مسئلہ پیش ہوا۔ 2 دن تک اس پر بحث ہوتی رہی، لیکن کچھ فیصلہ نہ ہو سکا۔ آخر تیسرے دن عبد الرحمن بن عوف نے رائے دی کہ وصیت میں 6 آدمیوں میں دائرہ ہے، لیکن ان کو 3 شخصوں میں محدود کر دینا چاہیے، اور جو اپنے خیال میں جس کو مستحق سمجھتا ہے اس کے حق میں فیصلہ کرے۔ اس پر جناب زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں فیصلہ کیا، اور حضرت سعد بن ابی وقاص نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں فیصلہ کیا، اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان کے حق میں فیصلہ کیا۔ ان تینوں میں سے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں بھی اپنا حق چھوڑتا ہوں، اس لیے اب یہ معاملہ حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہے۔ ان دونوں میں سے جو اللہ، اس کے رسول اور سنت شیخین کی پابندی کا عہد کرے گا اس کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے جناب علی اور جناب عثمان سے کہا کہ آپ دونوں اپنا فیصلہ میرے ہاتھ میں دے دیں۔ اب انتخاب کا فیصلہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کرنا تھا۔ جناب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے ارکان مجلس سے اپنی اپنی رائے لی۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی علیحدہ علیحدہ بات چیت کی۔ 3 روز تک عوام الناس سے بھی رائے لیتے رہے، دروازوں پر جا کر پردہ نشین عورتوں سے بھی پوچھا، مدینہ سے باہر آئے ہوئے لوگوں سے بھی پوچھا۔ غور و فکر کے بعد جناب عبد الرحمن بن عوف نے مسجد نبوی میں حضرت عثمان کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ کوئی مخالف صدا نہ اٹھی۔ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بیعت کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا۔ اس طرح جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ منصب خلافت پر فائز ہوئے۔ ہمارے پیارے پیغمبر محسن انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا آغاز مکہ سے کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت مدینہ کی، اور اس کے بعد پورے جزیرہ نما عرب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو غالب کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے۔ بغاوتیں شروع ہوئی، 1 سال ان کو ختم کرنے میں لگ گیا۔ اس کے علاوہ 2 سپر پاور تھی، رائٹ سائڈ پہ پرشین امپائر تھی اور لیفٹ سائڈ پہ رومن امپائر تھی۔ ان دونوں کے ساتھ جہاد شروع ہوا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کم موقع ملا، جس کی وجہ سے پرشین اور رومن امپائر فتح نہ ہوئی، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ 10 سال تک خلیفہ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کامیابی عطا کی اور آپ کے دور میں پرشین اور رومن دونوں امپائر ختم ہوئی۔ پرشین تو ساری ختم ہوئی، رومن کے 2 حصے ختم ہوئے، صرف یورپ فتح نہ ہو سکا اور اس کی حکومت باقی رہ گئی۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی مدت خلافت 12 سال تک رہی۔ پہلے 6 سال تک حکومت کافی بہتر چلی اور بعد کے 6 سال میں خانہ جنگی شروع ہوئی اور مسلمان آپس میں ہی لڑ پڑے اور فتوحات کا سلسلہ رک گیا اور بعد میں خلافت ہی ختم ہوئی اور ملوکیت کا دور شروع ہوا۔ شام میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ گورنر تھے۔ مصر میں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ گورنر تھے اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو معزول کر کے عبداللہ بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو بنایا گیا۔ کوفہ میں ولید بن عقبہ کو امیر بنا دیا گیا اور مدینہ میں مروان بن حکم تھا جو سیکٹری کے فرائض سر انجام دے رہا تھا۔ مصر اور شام میں فتوحات کا سلسلہ جاری رہا۔ کوفہ میں بھی کئی شہروں کو فتح کیا گیا اور بڑی جنگ بھی ہوئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بغاوتیں بھی ہوئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان پر قابو پایا اور ان جنگوں میں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا نمایاں کردار تھا۔ ان کے علاوہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ، مصر کے ایک علاقے کو فتح کرنے میں ان سب کا نمایاں کردار تھا۔ شام میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نمایاں کردار تھا اور بہت سے علاقوں کو فتح کیا گیا۔ حاجیوں کی واپسی کا زمانہ قریب آتا جا رہا تھا اور بعض صوبوں سے فوجوں کے آنے کی خبر بھی تھی، اس لیے باغیوں نے جلد از جلد خلیفہ رسول حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شمع حیات بجھا دینے کا فیصلہ کیا۔ ادھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق حضرت عثمان غنی کو اپنی شہادت کا پورا یقین تھا اور صبر و استقامت کے ساتھ ہر وقت اس کے منتظر تھے۔ جس دن شہادت ہونے والی تھی 18 ذی الحجہ جمعہ کا روز تھا اور حضرت عثمان روزے کی حالت میں تھے۔ اس دن آپ نے خواب میں دیکھا کہ محسن انسانیت حضرت محمد اور ابو بکر عمر تشریف فرما ہیں اور ان سے کہہ رہے ہیں عثمان جلدی کرو، آپ آج ہمارے ساتھ افطار کریں گے۔ حضرت عثمان غنی سمجھ گئے کہ آج سفر آخرت کا دن ہے، لہٰذا آپ نے ایک پاجامہ جسے آپ نے کبھی نہ پہنا تھا زیب تن کیا تاکہ شہادت کے وقت سطر نہ کھلے، اور اسی روز آپ نے 20 غلام آزاد کیے اور اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مقدس کھول کر اس کی تلاوت میں مصروف رہے۔ باغیوں کے گروہ نے قصر خلافت پر حملہ کر دیا۔ بہت سے صحابہ کرام جن میں حضرت امام حسین، حضرت عبداللہ بن زبیر، محمد بن مسلمہ قصر خلافت کے دروازے پر موجود تھے۔ انہوں نے آگے سے بھرپور مزاحمت کی اور زخمی ہوئے۔ جب باغیوں کو اندر داخل ہونے کی کوئی صورت نظر نہ آئی تو انہوں نے آگ لگا دی اور کچھ لوگ مکانوں کی چھتوں پر چڑھ کر اندر داخل ہوئے۔ جناب عثمان اس وقت تلاوت قرآن پاک میں مصروف تھے۔ سب سے پہلے محمد بن ابی بکر نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو داڑھی سے پکڑا اور گستاخانہ جملے کہے۔ حضرت عثمان نے اسے ڈانٹا اور کہا، اے بھتیجے، اگر آج ابو بکر صدیق زندہ ہوتے تو وہ تمہاری یہ حرکت پسند نہ کرتے۔ یہ سن کر محمد بن ابی بکر واپس لوٹ گئے، لیکن ایک دوسرے شخص کنانہ بن بشر نے آگے بڑھ کر پیشانی مبارک پر لوہے کی لات ماری کہ حضرت عثمان
رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلو کے بل گر پڑے۔ فوراً جناب عثمان نے فرمایا بسم اللہ توکلت علی اللہ۔ خون کا فوارہ کلام اللہ کے اوراق پر جاری ہو گیا۔ اس کے بعد عمر بن الحق نے سینے پر چڑھ کر مسلسل کئی وار کیے۔ آپ کی وفادار بیوی حضرت نائلہ نے وار کو اپنے ہاتھ پر روکنے کی کوشش کی اور جس سے آپ کی 3 انگلیاں کٹ گئی۔ اس وار نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شمع حیات بجھا دی۔ شہادت کے وقت آپ یہ تلاوت فرما رہے تھے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یہ حادثہ جمعہ کے دن 18 ذی الحجہ 35 ہجری کو وقوع پذیر ہوا۔ شہادت کے وقت حضرت عثمان کی عمر 82 سال اور مدت خلافت 12 دن کم 12 سال تھی۔ مدینہ پر باغیوں کا قبضہ تھا۔ بدامنی کی وجہ سے کسی کو گھر سے نکلنے کی ہمت نہ تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش مبارک 2 دن تک پڑی رہی۔ آخر ہفتے کی شام کو چند صحابہ نے ہمت کر کے تدفین کا اہتمام کیا۔ 4 آدمیوں نے آپ کا جنازہ اٹھایا اور کل 17 آدمیوں نے ملت اسلامیہ کے فرزند کی نماز جنازہ پڑھی۔ مسند ابن حنبل کے مطابق حضرت زبیر بن عوام اور ابن سعد کے مطابق حضرت جبیر نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور باغیوں کے خوف سے قبر کا نشان چھپا دیا۔ حضرت عثمان غنی کی شہادت بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی طرح تاریخ اسلام کا ایک دردناک واقعہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عثمان کی شہادت کی اطلاع ہوئی تو آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر فرمایا خدایا میں عثمان غنی کے خون سے بڑی ہوں۔ حضرت سعید بن زید نے فرمایا لوگوں اگر تمہاری اس بد عملی کی سزا میں کوئی عود تم پر ٹوٹ پڑے تو بجا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا شہادت عثمان سے وہ رکھنا پیدا ہو گیا ہے جسے پہاڑ بھی بند نہیں کر سکتا۔ اور اسی دن مسلمان 2 سیاسی گروپوں میں بٹ گئے۔ اتحاد اسلامی پارا پارا ہو گیا اور مسلمانوں میں خانہ جنگی کا آغاز ہوا۔ حضرت عثمان غنی کا خون سے رنگین کرتا اور حضرت نائلہ کی کٹی ہوئی انگلیاں شام میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ گئی۔ جب وہ کرتا مجمع عام میں کھولا گیا اور انگلیاں لٹکائی گئی تو ایک ماتم برپا ہو گیا اور انتقام کی آوازیں آنے لگی اور امیر معاویہ کی قیادت میں ایک جماعت قصاص عثمان کی دعوت لے کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس جماعت نے حضرت علی کی خلافت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ شہادت عثمان سے جو مسائل پیدا ہوئے وہ بڑی حد تک حضرت علی کی مشکلات کا باعث بنے۔ دوسری طرف بنو امیہ کو قصاص عثمان غنی کا ایک ایسا سیاسی نعرہ مل گیا جس کو انہوں نے اقتدار کے لیے استعمال کیا اور وہ اس میں کامیاب بھی ہو گئے، مگر اس سے بنو ہاشم اور بنو امیہ پھر سے ایک دوسرے کے اگینسٹ ہو گئے جسے اسلام نے دبا دیا تھا۔ حضرت عثمان غنی کی عہد خلافت تک مسلمان ایک عظیم قوم کی طرح متحد رہے۔ وہ فتوحات حاصل کرتے چلے جا رہے تھے، لیکن اس واقعہ کے بعد مسلمانوں کی تلواریں غیروں کی بجائے اپنوں کا خون کاٹنے لگی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہماری یوٹیوب چینل کا وزٹ کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔